بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے رپورتاژ۔ رپورتاژ کسے کہتے ہیں؟ وہ رپورتاژ کی تعریف کی گئی ہے اس عبارت میں۔ یہ جو عبارت دیکھ رہے ہیں رپورتاژ یہ بھی ادب کی ایک قسم ہے۔ تو رپورتاژ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سبق میں رپورتاژ سے متعلق ایک مضمون ہے، اور اس مضمون کے جو لکھنے والی شخصیت ہے اس شخصیت کا پھر تعارف ہوگا۔ تو سب سے پہلے رپورتاژ کی تعریف کر رہے ہیں صاحب کتاب، پھر اس شخصیت کا تعارف کروائیں گے، پھر ان شخصیت کا لکھا ہوا مضمون جو کہ رپورتاژ کے اوپر ہے، تو پھر وہ بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھیے رپورتاژ دیکھیے اس میں جو زے ہے، اس کو زے بولتے ہیں۔ اس زے میں 3 نقطے ہوتے ہیں، اور اس زے والے الفاظ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو ہے زے 1 نقطہ والا زے استعمال ہوتا ہے، لیکن 3 نقطے والے زے جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور بہت کم الفاظ میں یہ 3 نقطے والے زے یوز ہوتا ہے۔ تو اسی 3 نقطے والے الفاظ میں سے یہ بھی ہے رپورتاژ۔ رپورتاژ کو انگریزی میں رپورٹیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں رپورٹیز کہتے ہیں، اور اسی کو اردو میں رپورتاژ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے یہ کوئی اردو لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزی لفظ ہے، لیکن اردو میں اسی طریقے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں جو ہے دیکھیے انگلش کا کوئی بھی ورڈ جس میں اے ہو یا او ہو، تو وہ جو ہے اردو میں الف سے بدل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ٹی کے بعد اے ہے، تو یہ اے کو الف کی شکل میں لکھا ہے۔ رپورتاژ کو انگریزی میں رپورٹیز کہتے ہیں۔ رپورٹ کے لغوی معنی روداد یا خبر کے ہیں۔ رپورٹ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے رپورٹ کے لغوی معنی کہتے ہیں اس معنی کو جو ڈکشنری میں ہو، لغت میں ہو، اس معنی کو لغوی معنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے جو اصطلاح میں یوز ہوتا ہے، عام بول چال میں، یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو اس سبجیکٹ سے متعلق اس لفظ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں، تو اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ اور لغوی معنی جو لغت میں ہو، جو ڈکشنری میں ہو، اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ تو رپورٹ کے لغوی معنی روداد یا خبر کے ہیں۔ روداد حالات کو کہتے ہیں، کیفیات کو کہتے ہیں، احوال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روداد یا خبر کے ہیں۔ تو روداد جیسے کوئی جلسہ وغیرہ ہے، کوئی پروگرام وغیرہ ہے، تو اس کی کاروائی، اس جلسے کی کاروائی کو بیان کرنا، یہ روداد کہلاتا ہے۔ یا خبر نیوز کو کہتے ہیں۔ تو روداد یا خبر کے ہیں۔ رپورٹ کے لغوی معنی روداد یا خبر کے ہیں۔ خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا، یہ اطلاع دینا رپورتاژ بھی دینا۔ خاص طور پر اب بتا رہے ہیں کہ رپورٹ کے لغوی معنی روداد یا خبر کے ہیں، یعنی رپورٹ کہہ لیجئے، روداد کہہ لیجئے، یا خبر کہہ لیجئے، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو اس کا معنی پھر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر عوام کے سامنے، عوام یعنی پبلک کے سامنے کسی چیز یا واقعے یعنی قصے کہانی کے بارے میں بیان دینا یعنی بتلانا، یا اطلاع دینا یعنی خبر دینا، تو سب ایک ہی معنی میں ہے، بیان دینا یا اطلاع دینا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رپورٹ کہتے ہیں، یا روداد کہتے ہیں، یا خبر کہتے ہیں، سب ایک ہی چیز ہے۔ تو رپورتاژ بھی ایک روداد اور اطلاع نامہ ہی ہوتا ہے۔ رپورتاژ بھی
ایک روداد، روداد یعنی کیفیات، احوال کسی جلسے یا میٹنگ وغیرہ کی کارگزاری. اور اطلاع نامہ، اطلاع نامہ ہی ہوتا ہے. اطلاع نامہ یعنی خبر یعنی نوٹس، اطلاع نامہ یعنی نوٹس، اور اطلاع نامہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک ادبی صنف کی ہے. لیکن اس کی حیثیت ایک ادبی صنف کی ہے، ادبی صنف کی ہے. تو رپورٹاج کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ ادبی یہ ادب ہے، ٹھیک ہے، یہ ادب کی ایک قسم ہے، لیکن اس کی حیثیت جو ہے ایک ادبی صنف کی ہے. ادبی صنف کے اعتبار سے رپورٹاج کو تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے. ادبی صنف کے اعتبار سے رپورٹاج کو تاثراتی روداد، تاثراتی یعنی کسی چیز سے متاثر ہو جانا، کسی چیز کا اثر دل میں آنا، دل میں پڑ جانا، تو کسی احساسات، جذبات، اس کو کہتے ہیں تاثرات. اپنے احساسات، جذبات اور کسی چیز سے متاثر ہونا، اس سے اور وہ چیز دل میں بیٹھ جانا، جم جانا. تو تاثراتی روداد دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے. رپورٹاج میں کسی تقریب یا ادبی کانفرنس یا مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کی روداد بیان کی جاتی ہے. رپورٹاج میں کسی تقریب یعنی شادی وغیرہ یا ادبی کانفرنس اور ادبی کانفرنس یا مذاکرے کہتے ہیں یعنی لوگ آپس میں بیٹھ کے کچھ بات کا تذکرہ کرتے ہیں، کچھ باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. یا جلسے کی کارروائی کی روداد بیان کی جاتی ہے رپورٹاج میں. رپورٹاج کا مقصد صرف اطلاع یا خبر دینا نہیں ہوتا. رپورٹاج کا مقصد صرف اطلاع یا خبر دینا نہیں ہوتا، کیونکہ خبر یا اطلاع کے علم کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی. کیونکہ خبر یا اطلاع کے علم کے بعد، یعنی کوئی خبر دیا یا کوئی اطلاع دیا، ایک ہی چیز ہے، اس کے جب اطلاع کے علم کے بعد یعنی اطلاع دینے کے بعد، اطلاع کا خبر کا علم ہونے کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، دلچسپی قائم نہیں رہتی، وہ جلد ہی باسی یا بے مصرف سی چیز میں بدل جاتی ہے. وہ جلد ہی باسی یعنی تازہ باسی ہوتا ہے، تو وہی باسی، وہ جلد ہی باسی یا بے مصرف یعنی بے کام، کوئی کام نہیں، بے مصرف سی چیز میں بدل جاتی ہے. رپورٹاج لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخلیقی مزاج بھی رکھتا ہو، یعنی ان کی مزاج میں خود سے نئی چیزیں سوچنے کی اور نئی چیزیں ایجاد کرنے کی، نئی چیزیں پیدا کرنے کی والا مزاج ہو، اس کے اندر خود سے نئی چیزیں اپنے دماغ میں لاتا ہو، پیدا کرتا ہو، لکھتا ہو، بناتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں تخلیقی مزاج بھی رکھتا ہو. اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانہ بنانے کی اہلیت ہونا چاہیے. اگر وہ صحافی ہے یعنی نیوز والا ہے یا نیوز پیپر والا ہے، تو اس میں خبر کو افسانہ یعنی قصے کہانی بنانے کی اہلیت ہونی چاہیے، یعنی وہ صلاحیت و قابلیت ہونا چاہیے. رپورٹاج میں اسلوب بیان کی خاص اہمیت ہے. رپورٹاج میں اسلوب بیان یعنی بیان کرنے کا طریقہ، ڈھنگ، بات کو پیش کرنے کا طریقہ، ڈھنگ کی خاص اہمیت ہے. رپورٹاج میں اسلوب بیان کی خاص اہمیت ہے. تو یہ رپورٹاج کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا.